بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتعلف منہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام اور کلم میں فرق کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والکلم اسم جنس واحدہ کلمۃ وہی اما اسم و اما فعل و اما حرف لانہا ان دلت علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ بزمان فہی الاسم وان اقترنت بزمان فہی الفعل وان لم تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها فہی الحرف والکلم ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر کقولک ان قام زید والکلمۃ هی اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى اخرج المهمل كدعیز وقولنا مفرد اخرج الکلام فانه موضوع لمعنى غیر مفرد۔ ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی ان القول يعم الجميع والمراد انه يقع على الكلام انه قول ويقع اذن على الكلم والکلمۃ انه قول، وزعم بعضهم ان الاصل استعماله في المفرد۔ ثم ذکر المصنف ان الکلمۃ قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا اله الا الله کلمۃ الاخلاص، وقد يجتمع الكلام والکلم في الصدق وقد ينفرد احدهما، فمثال اجتماعهما قد قام زيد فانه كلام لافادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لانه مركب من ثلاث كلمات، ومثال انفراد الكلم ان قام زيد، ومثال انفراد الكلام زيد قائم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کلم یہ اس میں جنس ہے، اس کا واحد کلمہ ہے، اور یا تو یہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس لیے کہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، نہیں ملا ہوگا کسی زمانے کے ساتھ تو وہ اسم ہے، اور اگر ملا ہوا ہوگا کسی زمانے کے ساتھ تو وہ فعل ہے، اور اگر وہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے بلکہ اس کے غیر میں پایا جا رہا ہے تو پھر وہ حرف ہے۔ اور کلم وہ ہوتا ہے جو مرکب ہو تین کلمات سے یا زیادہ سے، جیسا کہ تیرا قول ان قام زید، اور کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے، تو لہٰذا ہمارا قول جو موضوع ہے معنی کے لیے اس نے نکال دیا ہے مہمل کو، جیسا کہ دیز، اور ہم نے جب یہ کہا مفرد اس سے کلام نکال دیا، اس لیے کہ جو کلام موضوع ہوتا ہے ایسے معنی کے لیے جو مفرد نہیں ہوتا ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قول یہ عام ہے تمام کو، مراد یہ ہے کہ قول کبھی تو واقع ہوتا ہے کلام پر کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ قول ہے، اور اسی طریقے سے کلم اور کلمہ کو بھی قول کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے گمان یہ کیا کہ قول کی اصل استعمال مفرد میں ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کلمہ کبھی اس سے مراد لیا جاتا ہے کلام، جیسا کہ ان کا قول ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ یہ کلمہ اخلاص ہے، اور کبھی کلام اور کلم دونوں سچے ہونے میں جمع بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی دونوں الگ بھی ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کی مثال جیسے قد قام زید، یہ کلام ہے اس لیے کہ یہ ایسے معنی کا فائدہ دے رہا ہے جس پر خاموش رہنا اچھا ہے، اور کلم بھی ہے اس لیے کہ تین کلمات سے مرکب ہے۔ اور کلم کی انفرادی مثال ان قام زید، اور کلام کی انفرادی مثال زید قائم۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں بات یہ چل رہی تھی کہ کلم کسے کہتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، تو مکمل تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے کلم اور کلام کے بارے میں جو کہ حضرت آج کے سبق کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اسی کے ساتھ یہ جو ہمارا باب ہے الکلام وما یتعلف منہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ جو کلم ہے یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس ہے تو اس کے نیچے کتنے افراد آئیں گے، تو فرمایا کہ اس کے نیچے تین افراد آئیں گے، ایک اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کلم اس میں جنس ہے واحد اس کی آتی ہے کلمہ، یا تو یہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ آگے اسم فعل حرف کی تعریف ہے جو کہ آپ بارہا پڑھ چکے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، نہیں ملا ہوا ہوگا کسی زمانے کے ساتھ تو یہ اسم ہے، اور اگر ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے اور ملا ہوا ہوگا کسی زمانے کے ساتھ تو یہ فعل ہے، اور اگر ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات سے ہٹ کر پایا جا رہا ہے تو یہ حرف ہے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو کلم ہے یہ وہ ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ کلم، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو تین کلمات سے مل کر مرکب ہو۔ یہ فرما رہے ہیں کلم وہ ہوتا ہے جو تین کلمات سے یا تین کلمات سے زیادہ سے مل کر مرکب ہو، جیسا کہ آپ کا یہ قول ان قام زید۔ اب یہ دیکھیں تین کلمات سے مل کر مرکب ہے، ایک ان ہے، دوسرا قام ہے اور تیسرا زید ہے، ان میں سے ایک حرف ہے، ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے۔ اور کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے، تو جب ہم نے یہ کہا نا کہ جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے تو اس سے مہمل نکل جائے گا، اس لیے کہ جو مہمل کی وضع ہے وہ کسی معنی کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ کہا نا، جب ہم نے موضوع کا لفظ استعمال کیا کلمہ کی تعریف میں تو اس نے محمل کو نکال دیا، جیسے کہ لفظ دیز، اب یہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم نے یہ کہا کہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اس سے کلام نکل جائے گا، کیونکہ کلام کی وضع اگرچہ معنی کے لیے تو ہوتی ہے لیکن مفرد معنی کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مرکب کلام کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا جب ہم نے مفرد کہا تو اس سے کلام نکل جائے گا، اس لیے کہ اس کی وضع معنی کے لیے تو ہوتی ہے لیکن وہ معنی مفرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ معنی دو یا دو سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ لفظ قول اس کا اطلاق عام ہے، یعنی اس کا اطلاق کلمے پر بھی ہوتا ہے، کلم پر بھی ہوتا ہے اور کلام پر بھی ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ پھر ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کہ لفظ قول جو ہے یہ تمام ہے، تمام کو شامل ہے۔ مراد یہ ہے کہ کبھی تو کلام پر بھی واقع ہوتا ہے کہ کلام کو بھی قول کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کلم پر بھی واقع ہوتا ہے کہ کلم کو بھی قول کہہ دیا جاتا ہے اور کلمے کو بھی یہ قول کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ جو اس کی اصل استعمال ہے قول کی وہ لفظ مفرد کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو قول ہے اس کا اطلاق تینوں کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ زعم بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو اصل استعمال ہے قول کا وہ مفرد کے بارے میں ہے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی کلمہ بول کر کلام بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ کلمہ کے بارے میں اوپر بتایا تھا کہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگر مفرد معنی نہیں ہے تو پھر وہ کلمہ نہیں ہے بلکہ وہ کلام ہے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی کلام پر بھی کلمہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ، اب یہ پورا کلام ہے لیکن اس کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کلمہ کبھی اس سے مراد کلام بھی لیا جاتا ہے، جیسا کہ ان کا قول ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ یہ کلمہ اخلاص ہے، اور کبھی کبھی کلام اور کلم جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا جیسے کہ کلم کے بارے میں حضرت نے اوپر بتایا تھا کہ وہ 3 یا 3 سے زیادہ کلمات سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی کلم اور کلام دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دونوں جو ہیں الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے جمع ہونے کی مثال دیں گے کہ جس کو آپ کلم بھی کہہ سکتے ہیں، کلام بھی کہہ سکتے ہیں، پھر ان دونوں کی الگ الگ مثال بھی دیں گے کہ جو کلم وہ صرف کلم ہی ہوگا، کلام نہیں ہوگا، اسی طریقے سے جو کلام ہے وہ کلام ہی ہوگا، کلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی کلم اور کلام جمع بھی ہو جاتے ہیں سچ ہونے میں، یعنی ایک ہی جملے کے اوپر آپ کلم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ وقد ينفرد احدهما، اور کبھی کبھی منفرد بھی ہوتے ہیں دونوں، یعنی یا کلم ہوگا یا پھر کلام ہوگا۔ جمع ہونے کی مثال کیا ہے؟ قد قام زید، اب یہ دیکھیں یہ کلم بھی ہے کیونکہ اس میں ایک حرف ہے، ایک فعل اور ایک اسم ہے۔ اب یہ کلام بھی ہے، کلام کیوں ہے؟ لافادۃ معنی یحسن السکوت علیہ، کیونکہ ایسے معنی کا فائدہ دے رہا ہے کہ جس کے اوپر خاموشی یہ اچھی ہے۔ اور یہ کلم بھی ہے کیونکہ یہ 3 کلمات سے مل کر مرکب ہے، اور کبھی کبھی جمع نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال کلم کی انفرادی مثال ان قام زید، اب یہ کلم تو ہے کہ 3 کلمات سے مل کر مرکب ہے لیکن یہ کلام نہیں ہے کیونکہ اس پر خاموش رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اب کلام کی مثال دے رہے ہیں کہ جو کلام تو ہے کلم نہیں ہے۔ کلام کی انفرادی مثال زید قائم، اب یہ کلام تو ہے کہ اس کے اوپر خاموش رہنا اچھا ہے لیکن یہ کلم نہیں ہے کیونکہ 3 یا 3 سے زیادہ کلمات سے مل کر مرکب نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ والا باب الکلام وما یتألف منہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے جس کے اندر اسم کی علامات بیان ہوں گی۔